میں گزارش کرتا ہوں مولانا عباس حسین صاحب قبلہ سے کہ آج اس چوتھی مجلس سے اپنی خطابت کا آغاز کریں. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رجع. میری آواز آ رہی ہے بھائی آپ لوگوں کو؟ جی جی قبلہ آ رہی ہے. صلی علی محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. اللهم اللهم صل على محمد و آل محمد. آل محمد وعجل الفرج. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد والسلام على إمام مشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. اللهم اللهم صل صل على على محمد و آل محمد وآل محمد. يبين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات پڑھ دے محمد. اللهم صل على على محمد و محمد آل وآل محمد. محمد وعجل الفرج. بعد ہم دے امام العام الصادقین، امام القاشعین، امام الراکعین، امام المسبحین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، حجت اللہ الخلق الاجمعین، وبقیت اللہ ونور اللہ فی الارضین، جس کا اسم گرامی محمد، جس کی ابو القاسم ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد وآل اس ذیل میں محمد. اسم کے ذیل میں پیغمبر اسلام کی حدیث آپ کے بارگاہ سماعت تک پہنچا رہا ہوں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو میرا فرزند ہوگا اسمی وکنیتہ کنیتی وسنتہ، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور جس کی کنیت اور سنت پر ہو. یا محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں قائم کی سنت میری اپنی میں قدر کی دعوت کرتا ہے، اور بڑا جلیل و قدر سورہ ہے. اس ضمن میں سرکار کی معرفت کے لیے بے ساختہ اس سورت کی میں نے تلاوت کی ہے. اور کل کا جو سوال جو
میں نے اختتامی مجلس قبل کہ کس کو بلانے کا حق ہے، کہ کون اپنے مولا کے لیے یہ کہہ سکتا ہے عجل فرجہم، اور کس کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ آئے حضور، میں آج آپ کو سورہ قدر پر، جو یقیناً آپ کے قلوب سورہ قدر سے منور ہو چکے ہیں، سے جب سورہ قدر کی تفسیر دریافت کی تو ائمہ ہدا فرماتے ہیں سورہ قدر پیغمبر اسلام سے لے کر 12ویں حجت تک ائمہ سے احادیث موجود ہے۔ ائمہ فرماتے ہیں سورہ قدر پیغام بھی حجت جو پردہ ہے اس کا تعلق اس سورہ مبارکہ سے ہے، سورہ قدر سے ہے، اور ہر زمانے میں سورہ قدر کا تعلق ہر زمانے کی حجت سے رہے گا۔ اور اس کا نزول سورہ قدر کا میں آپ کو آج کی مجلس میں اتنا بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک لیلۃ القدر، شب قدر کہتے ہیں، اور سورہ قدر کی پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ہم نے سورہ قدر کے متعلق میں اللہ کا وہ ارشاد سنا رہا ہوں، وہ فرما رہا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یقیناً قرآن نازل ہوا ہے، یقیناً خدا کی کتاب نازل ہوئی ہے، لیکن عزاداروں آل محمد کے چاہنے والوں، جب قدر کے متعلق دریافت کیا گیا ائمہ ہدا سے تو آل محمد فرماتے ہیں القدر منزل قدر طالب، قدر منزلت ولایت امیر المؤمنین کے قدر کا نام ہے قدر۔ کہیں پر فرمایا سبحان اللہ، کہ سورہ قدر کا نزول انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جب مولا سے پوچھا کیا پیغام ان پر ہم تک پہنچائے گئے ہیں ائمہ ہدا کے در عصمت سے، دہن عصمت سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا گیا۔ پہلا لفظ قدر، قدر منزلت ولایت علی ہے۔ دوسرا مقصد امام فرماتے ہیں القدر، قدر منزلت الزہراء سلام اللہ علیہا صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری حدیث لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس سے مراد آل محمد فرماتے ہیں حکومت، ہزاروں حکومت باطلہ سے کہیں زیادہ آل محمد میں سے امام کی حکومت۔ اب دوسرا منزل ہے تنزل الملائکۃ، جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں کیا لے کر آتے ہیں؟ والروح فی باذن ربہ من کل امر، اپنے رب کے اذن سے ملائکہ روح اور نازل کہاں سے آتے ہیں؟ امر لے کر آتے، کہاں سے آتے ہیں؟ تو بیت المعمور سے امر لے کر آتے ہیں، یعنی امر بیت المعمور سے آتا ہے اور پاس جاتا ہے اسے صاحب اور اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کا امر آتا ہے۔ اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کا امر آتا ہے۔ لوگوں نے اولی الامر کا ترجمہ اور مقصد کو بدل دیا، دنیا والوں نے کچھ کے کچھ
کچھ لوگ کہتے ہیں اولی الامر اپنا بادشاہ ہے، کوئی کہتے ہیں اولی الامر ان کا راجا ہے، ان کا مالک ہے، لیکن اولی الامر جب قرآن سے پوچھو گے تو اسی کو اشارہ کرے گا اور بتائے گا اولی الامر وہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے امر آتا ہے، اللہ کی طرف سے جس کے پاس امر آ جائے اسے۔ اب حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. امام علی مقام فرماتے ہیں، پہلے یہ حدیث سنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مناظرہ اور جدال ہمیں نہیں کرنا ہے کہ کسی سے مناظرے ہو، کبھی اس کی شروعات اور آغاز اپنی جانب سے نہیں ہونی چاہیے، امام کا فرمان ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں امام علی مقام نے آپ کے سروں کو جھکنے نہیں دیا، آپ کو رسوائی سے بچا لیا، آپ کو فقر سے نوازا ہے کہ آل محمد کے شیعہ فقر کے ساتھ سربلندی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اس لیے جب سورہ قدر پڑھو تو شکر خدا کرتے رہو حضور، کیونکہ اللہ نے آپ کو سربلندی عطا کی ہے، فخر عطا کیا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تمام تر امور لے کر رب کی جانب سے ملائکہ نزول کرتے ہیں، اتر ہیں، ہمیں اترتے گے۔ پانچویں امام پر قائم کی غیبت پر، اس کے اولی الامر ہونے پر شک کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ ملائکہ تمام تر امر لے کر اترتے ہیں زمین پر تو جاتے کہاں ہیں؟ کیا کہنے علی 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 سبحان اللہ. کیا کہنے جاتے کہاں کرو؟ تو امام نے یہ جملہ روایت ہے، جب تمہارے سے بات ہو تم پوچھتے ہو اور اس کو سوال کرو، سوال اس سے کرو کہ بتاؤ یہ سورے میں جب ملائکہ رب کی جانب سے اس کا اذن لے کر ملائکہ امر لے کر زمین پر جاتے ہیں، اترتے ہیں، تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ کوئی کر کے بتائے کہ ملائکہ امر خدا لے کر میرے پاس آتے ہیں، آؤ تمہیں بتائیں کہ میرا مولا فرما رہا ہے، انا الذی امر الحی میں جسے کوئی موت نہیں آتی، وہ امر حیو میں ہوں۔ سمجھا آپ نے؟ خود امام فرما رہے امر حیو میں ہوں، اور امر کے متعلق دو باتیں تمہیداً عرض کروں۔ ہر شے پر اللہ نے دوسری شے کو غلبہ و فوقیت دی ہے۔ تمہارے اور میرے ذہن میں، آپ کے اور میرے ذہن میں کوئی قوت والی شے آ جائے تو سمجھنا اللہ نے ایک شے کو اس پر غالب رکھا ہے۔ تمام تر اگر یہی سلسلہ شروع ہو جائے گا اور بڑی بڑی طاقتوں کو سامنے رکھو گے مثال کے طور پر، اس کے بعد ایک منزل آئے گی، وہ منزل آپ کو بتائے گی کہ دیکھو ہر شے پر اللہ نے ایک شے کو قدرت دی ہے، وہ شے اس پر غالب رہتی ہے۔ تمام تر اشیاء کی قوتوں کا جب ذکر ہوا، مولا سے پوچھا گیا مولا تمام تر قوتوں کا ذکر کیا ہے؟ تو فرمایا ہر پر جو غالب آنے والی قوت ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ تو امام سے پوچھا گیا مولا اللہ کا امر کیا ہے؟ تو امام نے سینہ گنجنا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نحنو امر اللہ مولا علی مولا. ہم یا علی کا
پر محمد وآل محمد. بتا دوں کہ امر کو ماننا مستحب نہیں ہے، واجب ہے، عطا ہے، فریضہ ہے، لازم ہے. زمین کرتے ہیں آتے کا ہے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى على محمد محمد وعجل وآل فرجه. محمد وعجل فرجه. قبلہ ایک سیکنڈ، میری آپ تمام ممبران جو شامل حال ہیں ان سے اور گزارش ہے برائے مہربانی اپنے مائک بند کر لیں. مائک کھولنے کی وہ وجہ مائک سے بند بیک کیجیے، میں گراؤنڈ، خود گزارش کروں ہاں گا. بیک گراؤنڈ جو آوازیں آ رہی ہیں آپ اس کو کی اچھی وجہ سے ہم کوالٹی کو ہے. قبلہ کی آواز. جی پر محمد وآل محمد صلوات. میرے برادر عزیز صادق صاحب، آپ بتا دیں کہ آپ نے کہاں تک سنا ہے، اور کچھ حصہ اگر باقی رہ گیا ہے تو مجھے میں پھر دوہرا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں جی ہے. جی یہ مجلس قبلہ، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے منسوب ہے. جی بے شک بے شک. قبلہ بولنا یہ ہے کہ آواز آپ کی کٹ کٹ کے آ رہی ہے، مطلب وائی فائی اگر قریب ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ جو ہے جو کٹ رہی ہے آواز آپ کی، مطلب پوری طرح سنائی نہیں دے رہی. کچھ جملے سنائی دے رہے ہیں پھر کٹ رہی ہے، پھر کچھ جملے سنائی دے رہے ہیں. اگر ہو سکے تو تھوڑا سا جو ہے. جی پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على صلی محمد علی وآل محمد. محمد وآل. جی بسم اللہ. قبلہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. حضور تنزل تمام نازل ہوتے ہیں، اور شب قدر انشاءاللہ جب آپ کے مقدر ہو جائے اعمال شب قدر کریں تو اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. پیغمبر اسلام بڑے متفکر ہوئے اور اس شخص کے بارے میں سوچ کر جو بنی اسرائیل سے تھا، بغرض جہاد 1000 برس کاندھے پر تلوار حمائل کیے ہوئے بغرض جہاد گھومتا رہا، اور اس کا ثواب بہت بڑا ثواب تھا. تو پیغمبر رنجیدہ ہوئے، کہا پالنے والے میری امت کی عمر اور عمر ایج سن بہت ہی مختصر ہے، یہ 1000 برس کی زندہ اور آج تو وہاں نہیں ہے. یہ سوچ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جبرائیل تشریف لائے اور آ کر بعد السلام عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے پیارے، اے میرے حبیب، رنجیدہ نہ ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے ایک ایسی رات مقرر کر رہا ہے، کرے گا کہ 1000 برس جو بنی اسرائیل جہاد گھومتا رہا، وہ 1000 برس کی عمر کا جو ثواب ہے اسے جو مل رہا ہے آپ کی امتی کو ایک ہی شب میں مل جائے گا. وہ شب ہوگی شب قدر، لیلۃ القدر ہوگی، اور لیلۃ القدر مل جائے گا. اور لیلۃ القدر کیا ہے حضور؟ لیلۃ القدر یہ ہے قدر منزلت ولایت علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہے. اور حضور اسی کے ضمن میں تقریباً سمجھتا ہوں 10 بار پہلے پورے درمیان ماشاءاللہ آج تک تو یہ 10-12 برس کے عرصے میں یہ حدیث بہت سارے لوگوں تک، مومنین تک پہنچ گئی. وہی شب قدر تھی، مدینہ منورہ تھا، امام صادق احمد شب قدر کی عبادتوں میں اپنے اصحاب کی ہمراہ مصروف تھے. جیسے اعمال کا اختتام ہوا، فجر کا وقت
होने को था कि ऐसे में एक बंदे मोमिन मस्जिद नबवी दिगर लोग उस तनज़न होकर रहे। तू कहा हम के हम नहीं रहे। आमाल का वजन ही क्या है शब कद्र के? 1000 बरस बगैर जिहाद, 1000 बरस बगैर जिहाद तलवार कंधे जो घूमता रहा के जरिए आमाल शब कद्र के जरिए आमाल है कि आमाल जो कराए थे मौला उनमें शामिल न था वो बंदा। दूसरे हजरात उस पर ताना कस रहे थे, कह रहे थे कि तू इमाम के साथ हमारे हमरा से अजीम इबादत बजा ला रहा था। साइल दस्ते दब जोड़कर कह रहा था मौला आपके हमरा आमाल जो बजा लाना सबसे बड़ी नेमत की बात है, तो इससे बड़ी फजीलत की बात क्या होगी? तो इमाम ने फरमाया सुनो, से फजीलत की बड़ी बात यह है कि जब ये आलम जैसे ही नींद से जागा आबे कूजा लिया तो पानी अपने होठों के करीब लाते हुए कहने लगा अल्लाहुम्मा हुसैन व औलादिल हुसैन व साहबे मेरी दादी जहरा के कातिल पर लानत पड़ा है। मेरी आवाज पहुंच रही है भाई? बेशुमार क़िबला, मेरी एक गुजारिश है आपसे, अगर हो सके तो माइक जो है का जो है बंदोबस्त अगर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। माइक, क्योंकि आवाज आपकी जो है वो जी, अच्छी बात बैकग्राउंड है। साउंड में कट रही है जी। माइक कोई बात नहीं, मैं आप लोग सलवात पढ़िए, बहुत मैं माजरत। माइक का भी इंतजाम अभी करके देता हूँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाजिल फरज। सादिक भाई मुझे आवाज आज मैं बहुत कट आपके करके आ रही है। कुलूब तक वो पैगाम इरसाल करूंगा कि मेरे मौला आ जाएगी, अभी आ जाएगी आवाज। बारे दिगर बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरज। सलवात पर शुक्रिया क़िबला। मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। मेरे भाइयों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत क्लियर, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अच्छी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। अब मैं आपको बता दूं कि सरकार से हदीस है, और जो इस अमर का आरिफ हो जाए तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फिहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। मलाइकतु, जब मलाइका नाजिल होते हैं अम्र लेकर, ये अम्र क्या है? तो आए मैं आपको बता दूं, एक हदीस से मासूम सुना रहा हूं। इमाम फरमाते हैं मन अरफा हाउजुल अम्र मात
قبل ان یمیت میں شہادت کا درجہ قتل ہونے کا درجہ پایا ہو. یہ امر کا عارف ہو جائے. من ثم مات قبل ان یقوم له کہ وہ ایسا ہے کہ وہ امام کے ساتھ اپنے مولا کے ساتھ رہ کر راہ خدا میں امام برادران میری آواز آ رہی ہے آپ نہیں قبلہ بہت بریک ہو رہی میری ہے. آواز آ رہی پوری حدیث مس ہو جا رہی ہے حدیث قبلہ. ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے قبلہ آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے قبلہ. یہ کنیکٹیوٹی کا ایشو بھی ہو سکتا ہے یا جیسا کوئی انسٹرومنٹ قریب ہے یا اس کا بھی ہو سکتا. آواز آ رہی ہے لیکن بہت کٹ رہی ہے قبلہ. پوری حدیث مس ہو جا رہی ہے قبلہ. آپ کال آپ کٹ کر کے ملائیے گا تھوڑا. ابھی وہ میرے اسکرین پر ڈسپلے کیا موبائل کے تو ایسا بہت آہستہ کرتے ہیں میٹر کو. میں کٹ کر کے ملاؤں ملاؤں جی 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 آپ ایک بار کٹ کر کے جوائن کر دیتے تھوڑا تو اچھی آتا. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مولا علی مدد قبلہ. ہماری آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی ابھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. برادر عزیز مہدی صاحب ماشاءاللہ قبلہ آپ کی آواز اب بہتر آ رہی ہے قبلہ ماشاءاللہ. مولا کی ضمانت میں انشاءاللہ شروع کریے سرکار. انشاءاللہ. تو میں نے ایک حدیث بھی آپ حضرات کو بضمن امر بتایا ہے. امر کے متعلق ایک بار اس کو دوہرا دیں پلیز. امر کے متعلق تو امام فرماتے ہیں من عرف حاذل امر ثم مات قبل ان یقوم القائم کان له مثل اجر من قتل معاہ. فرمایا جو امر کا عارف ہو جائے اس امر کا عارف ہو جائے اور پھر امام کے قیام سے پہلے اسے موت آ جائے. امام فرماتے اس کا اجر یہ ہے کہ وہ امام کی مائیت میں ہو کر اس نے شہادت پائی ہو. سبحان اللہ. صاحب الامر ہے. اور میں امر کو ایک بات میں کیونکہ آپ حضرات کو آج کی مجلس کا آغاز تھوڑا سا نیٹ ورک کی وجہ سے آپ کا جو لیول آف پرسپشن کہیے گا یا پھر آپ کی جو قوت سماعت متاثر ہو رہی ہے اس کا مجھے اندازہ ہے. تو میں آپ کے لیے ایک بہترین انرجی ڈوزر کہیے گا کہ جو آپ کو قوت بخشے گا وہ یہ ہے
کہ امر کیا ہے؟ تمام شے پر جو غلبہ رکھتا ہے اسے امر کہتے ہیں، اور ہر شے مطیع ہوتی ہے امر رب کی۔ اور حکم خدا کیا ہے؟ حکم ہے امر، جزاک اللہ، حکم ہے امر۔ ایک دو منزل ہے، اور افا کے نظر کر رہا ہوں میرے صاحب صادق صاحب جو جن سے میں متعارف ہوں ان کو میں سلام کرتے ہوئے پہلے ہی آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ حکم ہے امر، اور امر کی جمع ہے امور، حکم کی جمع ہے احکام۔ یہ حکم امر امور احکام۔ امر کیا ہے؟ حکم ہے۔ مولا سورہ گنجلا کی اشارہ کر کے برسر منبر سرزمین کوفہ پر بیان فرما رہا ہے، خود کے لیے فرمایا انا جامع احکام، میں علی ابن ابی طالب، سارے احکامات میں علی ابن ابی طالب ہے۔ علیم اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حکم ہے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے، جو حکم ہے وہ حکم علی ہے، جو حکم ہے وہ حکم علی ہے۔ اب نماز حکم ہے تو وہ حکم علی ہے، روزہ حکم ہے تو وہ حکم علی ہے، اور جتنے احکامات ہیں وہ حکم علی ہے۔ نماز کا آغاز نیت اگر حکم ہے، نماز کا آغاز نیت حکم ہے تو وہ نیت علی ہے۔ نماز اگر حکم ہے تو نماز علی ہے، سجدہ حکم ہے تو سجدہ علی ہے۔ تو اب یہ کل ملا کر حکم ہی علی ہے۔ تو یاد رکھو، حکم میں سے حکم کو نکالا نہیں جاتا، حکم سے حکم کو نکال دیا جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ علیم والا، علیم والا، علیم والا، کیا کہنے، جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ارے ہے ادھر ہی۔ یا علی، علی علی علی، مولا سلامت رکھے، آباد رہے۔ اب سنیے دوسری بات، میرے مولا امام زمانہ اپنے مظلوم دادا امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرا دادا معدن الاحکام ہے۔ امام زمانہ فرماتے میرا دادا حسین معدن الاحکام ہے، میرا دادا حسین معدن الاحکام ہے۔ میں دوہرا رہا ہوں کیونکہ آواز بریک ہو کر آ رہی ہے آپ کو۔ میرا دادا حسین معدن الاحکام ہے، یعنی معدن کہتے ہیں کان کو، جو کان ہے حکم کی، احکام کی، وہ میرا دادا حسین ہے۔ اب خدارا تقابل نہ کرو حسین کا نماز سے، نماز کا حسین سے۔ حسین معدن ہے، حسین معدن ہے، نماز حکم ہے۔ علی، علی، بے شک۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، لا ریب صدقت۔ نکلی کہاں سے ہے؟ نکلی تمام احکامات۔ ابھی یہ نہ پوچھو حسین سے ہے تو ہم سوال کر حق رکھتے ہیں احکامات کا۔ اگر معدن نہ ہو تو احکام کے وجود کا تعارف نہیں ہوتا۔ معدن حسین کی ذات ہے، احکام حسین کے یہاں سے نکلے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے قبلہ۔ روزہ حکم ہے، معدن حسین۔ نماز حکم ہے، معدن حسین۔ حج حکم ہے، معدن حسین۔ اللہ کو اللہ ماننے کا حکم ہے تو معدن حسین ہے۔ کیا کہنے، اللہ کو ایک ماننا اگر حکم ہے توحید تو اس کا معدن حسین ہے۔ واہ واہ، جیو قبلہ، جیو۔ میری آواز آ رہی ہے تو مجھے بتاتے رہیے گا۔ ماشاءاللہ قبلہ بہتر آ رہی ہے، بہت بہتر قبلہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب حضور 15 شعبان المعظم، شعبان المعظم کو جس کا ظہور ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی میں آپ کو محمد۔ بتاتا چلوں، جس کے گھر کے نوکر نزول کی سند لے کر نازل ہوتے ہیں،
جس کے گھر جارو کشی کرنے والے، کیا کہنے جس کے گھر جھولا جھلانے والے، اور جس کے گھر کی آنگن میں چکیاں پیسنے والے، اور جو خدمت گزار ہے، جس کی مرضی کے خاطر ہوتا ملک ہے، کہتا خود کو درزی ہے۔ ارے کیا کہنے قبلہ، جزاک اللہ، زندگیاں ہو۔ نازل ہو رہے ہیں حسین کے غلام، حسین کے غلام نازل ہوتے ہیں، حسین کے غلام نازل ہوتے ہیں، حسین کے نانا کی سواری نازل ہوتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، یہاں تک ائمہ ہدا فرماتے ہیں وَكُلُّ أَنْبِيَاءِ مِنْ شِيَّتِنَا، تمام انبیاء ہمارے شیعوں میں سے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آدم علی کا شیعہ ہو کر نازل ہو سکتا ہے، علی نازل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تمام شیعہ ہمارے انبیاء، انبیاء ہمارے شیعہ ہیں۔ وہ کل انبیاء شیعتنا من شیعتنا، فرمایا تمام نبی ہمارے شیعوں میں سے ہیں، تمام نبی ہمارے شیعوں میں سے ہیں۔ کیا کہنے وہ نازل ہوتے ہیں، پہلا ظہور تھا میرے مولا کا۔ ائمہ فرماتے ہیں نحنو ظہور اللہ، ہم اللہ کا ظہور ہے۔ کیا کہنے واہ 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 واہ، کافی مذہب شیعہ کی اعلان کر رہی ہے، ائمہ فرما رہے ہیں، کتابیں رکھی ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ کا ظہور ہے۔ پہلا ظہور جب اس کا ہوا حسن کی آغوش میں، 15 شعبان المعظم کی صبح مطلع الفجر کا وقت تھا، اور میں اس کو سنانے سے پہلے میرے بھائی مہدی صاحب کی بڑی توجہ چاہوں گا کہ میرے مولا فرماتے ہیں ظاہری امامت باطنی غیب لا یدرک، ہمارا ظاہر امامت ہے، باطن غیب لا یدرک ہے، ہمارا باطن ایسا غیب ہے جس کا ادراک محال ہے، ناممکن ہے، ہمارا ظاہر امامت ہے۔ بے شک بے شک، زندگیاں قبلہ، جزاک اللہ۔ ظاہر ہمارا امامت ہے۔ میں سرکار امام زمانہ کی غیبت کی قسم کھا کر ایک حدیث کا فقرہ سنا رہا ہوں۔ میں اتنی بڑی قسم کھا کے صداقت کا اعلان کرنا مقصود ہے۔ خدا کی قسم، ہم نے علی کے لیے اور ائمہ کے لیے وہ فضیلتیں سنائی نہیں ہے جس کو سنانے کے لیے ہمارا جی بہت چاہتا ہے، پھر بھی ہم نہیں سناتے، جبکہ ہمیں پرمیشن ہے، اجازت ہے، تمہارا جو دل چاہے ہمارے بارے میں فضیلتیں پڑھو، ہمارا ایک رب اور خالق مان کر۔ تو ہم نے جو جی چاہا ابھی سنایا نہیں، جو پڑھا ہے وہی سنا رہے ہیں۔ کیا کہنے واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ، واہ قائم واہ۔ کی فضیلت میں کتاب کا حوالہ دے کر بول رہا ہوں۔ اب آپ کو میں نے مولا کا قول سنایا، ظاہری امامت وہ باطنی غیب لا یدرک، میرا باطن غیب لا یدرک ہے، میرا ظاہر امامت ہے۔ جو ظاہر امامت ہے اس میں دنیا کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ان کا ظاہر ایسا ہے تو باطن کیا ہوگا۔ کیا کہنے واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ، واہ 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 واہ، امامت ہے، تم اسے بڑا نہ سمجھو، ان کے برابر اور ان سے بڑا نہ سمجھو۔ حدیث ہے کمال الدین شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب، امام میں زمانہ کی فضیلت میں آج تک میرے روزمرہ اٹھنے بیٹھنے والے بھائیوں کو بھی میں نے نہیں سنایا، آج سنا رہا ہوں۔ امام سے حدیث ہے، امام فرماتے ہیں ہمارا قائم معدن امامت ہے۔ کیا کہنے واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، ہمارا قائم معدن امامت ہے، امامت کا معدن ہے، امامت کا معدن ہے۔ نعرے
قدری یا علی یا علی بسم اللہ قبلہ بسم اللہ صحیح ہے بھائی میری آواز؟ ہاں آ رہی ہے قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب میں 15 شعبان بہت کے خوب بہت خوب وہ خوبصورت منظر کو، اگر میں جو حدیث پڑھوں گا، جو بات بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو کتاب بتا رہا ہوں جس سے میں آپ کو 15 شعبان کے ایک ظہور کے بارے میں بیان کروں گا۔ یہ کتاب کا نام کیا ہے کہنے کمال علی و تمام بسم اللہ الحکمہ، عربی کتاب ہے۔ میں آپ کو اس سے پڑھ کر سناؤں گا تاکہ یقین ماننے والے ہیں میرے سارے بھائی اور برادران، یقین کے اضافے کے لیے میں کتاب بتا رہا ہوں، یہ یقین کے اضافے کے لیے کتاب بتا رہا ہوں۔ اس کے ایک ایک سطر کی ذمہ داری میرے حصے ہے بھائی، اور آپ سے 10 بستہ معروضہ ہے کہ یہ جو تھوڑا لمحہ ہوگا یہ مکمل میری طرف توجہ رکھے۔ آپ کہے تو میں اس مجلس کو ریپیٹ بھی کروں گا، کیونکہ یہ جو مجلس اب آپ 15 شعبان کے ایک ظہور کو پالے معرفت کے حوالے سے، تو یقین جانیے اتنا یاد رکھو، یہ نہ سمجھو کہ ان کے یہاں جو پیدائش ہوتی ہے وہ کیفیتیں ہوتی ہے، لوگ اپنے جیسا سمجھنے کی بنیاد پر امام سے دور ہو گئے۔ امام کا نام تو یاد رہ گیا لیکن امام سے دور ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، حدیث سنانے سے پہلے امام فرماتے لا نرید ولا نولید من بطون، ہم وہ ہیں جو بطون سے پیدا نہیں ہوتے۔ امام فرماتے ہم ہر زمانے میں ہر صورت میں آتے رہے جیسا کہ خدا نے چاہا۔ کیا کہنے میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی بسم جی اللہ جی قبلہ قبلہ آ جی رہی ہے آپ کی آواز۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ قبلہ۔ ہر زمانے میں ہر صورت میں آتے رہے جو صورت اللہ نے چاہی ہے، جو صورت اللہ نے چاہیے۔ کل مجھے یاد دلائیے گا، اس کے موضوع پر میں ایک حدیث سناؤں گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اب سرکار کے ظہور کی آمد ہے، بہت مختصر کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں کہ سرکار تشریف لانے والے ہی ہیں کہ جناب حکیمہ شہزادی، مولا کی بیٹی، مولا کی بہن، مولا کی پھوپھی تشریف فرما ہے، بلکہ بلائی گئی ہیں۔ امام حسن نے انہیں بلایا، کہا کہ آپ تشریف لے آئیں، اللہ کے عجائب رونما ہونے والے ہیں۔ کیا کہنے واہ واہ واہ۔ عجائب الہیہ رونما ہونے والے فرما ہوں، تو کہا کہ وہ آئے گا۔ تو بی بی جیسے ہی شہزادی میری مالکنی ملکہ عصمت مادر جناب حجت خدا شہزادی ملکہ نرجس شہزادی کو دیکھا، پردے کے پیچھے ہے، وہ سورہ قدر کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ سورہ قدر کے تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ پھر پردے کے باہر آئیں، آ کر جب واپس گئیں تو دیکھا شہزادی نرجس خاتون غائب ہیں، دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ مولا حسن سے آ کر پوچھنے لگی کہ اے حجت خدا، شہزادی نرجس غائب ہیں؟ تو کہا آپ پھر واپس جائیں، وہ پھر سے اپنے مقام پر واپس آ جائیں گی۔ اب میں آپ کے واقعے پر روک کر دو باتیں معرفت کی کر لوں تاکہ آپ کے سینے میں ٹھنڈک اور میرے سینے میں ٹھنڈک آ جائے۔ اب شہزادی نرجس خاتون غائب ہوئیں، پھر واپس تشریف لائیں، غائب ہوئیں، واپس تشریف لائیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ جو جتنا قریب غیبت کے اللہ کی غیبت کو اپنے قریب قرب میں رکھنے والا ہو، یا اتنا کہوں جیسا مولود ویسی والدہ۔ یا علی کیا کہنے یہ بھی غائب ہوئیں اور پھر دوبارہ واپس آئیں۔ کتاب میں نے بتا دی بھائی، میں آپ چاہیں تو میں اسناد جب چاہے جب آپ کو فوٹو کاپی بھیج سکتا ہوں۔ پھر سرکار تھوڑی ہی دیر میں ظہور فرمائے،
کیا دیکھا کہ امام حسن عسکری فمسحوا یدہ الشریف علی وجہی، امام نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. فمسحوا لکھا ہے مس کیا. امام حسن عسکری نے اپنے بیٹے کے چہرے کو مس کیا ہاتھ سے. فمسحوا یدہ، چہرے کو مس کیا. اللہ جانے کیا حکمت ہے حسن عسکری کی، وہ جانے اور صاحب آنے والا جانے. فرمایا تکلموا یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت کلام کرے. وبقیت الانبیاء وخاتم الاوصیاء والمصباح البحر العمیق الشدید الضیاء. فرمایا اے اللہ کی حجت، اے انبیاء کے بقیہ، اے اوصیاء کے خاتم کلام کریں. تکلموا یا خلیفۃ اللہ الاتقیاء، اے اتقیاء کے خلیفۃ اللہ بات کریں. نور الاوصیاء، اے نور اوصیاء. تو بات کی، بات کرنے کا منظر میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار، اب میں آپ کو خاص طور پہ پھر دوبارہ اگر میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، میں نے یہاں مارک بھی کیا ہے. سرکار لکھا یہ ہے، سجد علی وجہو جاؤسیا علی رکبتہ ورفع صبابتہ وہو یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی محمد رسول اللہ وان ابی امیر المؤمنین ثم ادا اماما الى ان بلغ الى نفسہ. فرمایا کہ حضرت صاحب حجت خدا نے تشہود پڑھا. کیا تشہود؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر فرمایا اشہد ان جدی محمد رسول اللہ. تشہود میں رشتہ بتا رہا ہے اللہ کا علم. اللہ کی حجت فرما رہا ہے کہ میرا جد رسول خدا محمد مصطفیٰ ہے، وہ ابھی امیر المومنین، اور ایک کے بعد ایک امام کا نام پڑھتے رہے یہاں تک تشہود میں امام نے اپنا نام پڑھا. یہ ہو گیا کل ملا کر امام زمانہ کا تشہود. جو تشہود بتانے والا ہے وہ رشتہ بتا رہا ہے محمد سے، وہ رشتہ بتا رہا ہے علی سے. یہ تشہود بن جا رہا ہے. کسی امتی کو چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو دیگر، اس سے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تشہود میں اپنا رشتہ بتائے. بس دو ہی وجود کا ہمیں تشہود ملا. ایک رسول کی بیٹی ہے جو کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا محمد اللہ کا رسول ہے. وَأَنَّا بِعَلِي سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب. میں گواہی دیتی ہوں علی میرا شوہر ہے اور اوصیاء کا سردار ہے. وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ اور میرے بیٹے سید الاسباط ہے اور اپنی اولاد کا نام تشہود میں لیا. بس انہی کو یہ حق حاصل ہے کہ تشہود میں اپنا رشتہ بتائے، اور ہم پر واجب ہے کہ تشہود میں ان کے رشتوں کا خیال رکھا جائے. کیا کہنے کیا کہنے یا علی 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 علی، کیا کہنے. واہ واہ واہ. امام زمانہ کا تشہود ہے. سرکار میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کمال الدین و تمام نعمہ. امام زمانہ نے تشہود پڑھا. یہ آپ کو کتاب بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کتاب ہے، یہ امام زمانہ کا تشہود ہے جو پڑھا ہوا ہے. اب کوئی علی ولی اللہ اذان میں نماز میں کہے اور اس کو برا کہے تو گویا اس بندے نے امام کے اس عمل کی مخالفت کی ہے. کیا کہنے قبلہ جیو. مرحبا قبلہ، جزاک اللہ. جس کو مقدر نہیں ہے علی ولی اللہ،
یہ اس کے مقدر کی بات ہے، اور جس کو مقدر ہو چکا ہے علی ولی اللہ، یہ اس کے مقدر کی بات ہے۔ سرکار حجت کے بس 2 جملے جیسے ہی تشہود کو مکمل کیا سرکار نے، اب علامہ رجب البرسی نے اپنی کتاب میں یہ فقرات لکھے ہیں، میں بڑی تیزی سے پڑھ رہا ہوں، میری آواز اگر آ رہی ہے تو بولتے رہیے گا۔ آ رہی ہے اب بسم اللہ کرنا۔ لکھا یہ ہے، کتاب کے جملے ہیں، میں آپ کو کتاب کا فوٹو کاپی بھی بھیج سکتا ہوں جب آپ چاہیں۔ علامہ رجب البرسی نے کتاب میں لکھا کہ سرکار جو تشریف لے آئے ان کی فضیلت میں کچھ لکھا ہوا ہے، لکھا یہ ہے ھذا بقیت اللہ فی خلقہ، اللہ کی مخلوق میں اللہ کا بقیہ ہے قائم آل محمد، ووجہ اللہ فی عبادہ، اللہ کا چہرہ ہے اس کے بندوں کے درمیان میں۔ کیا کہنے، ودیتہ المستحفظۃ، جہاں اللہ کی امانتیں رکھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ودیت المستحفظۃ۔ پھر لکھا یہ ہے کلیمت الباقیہ، اللہ کا باقی رہنے والا کلمہ ہے قائم خزن الاسرار، اسرار کا رازوں کا خزینہ دار ہے امام قائم۔ کیا کہنے، آزادیت الاطہار، اور اطہار کا بقیہ ہے، طاہرین کا بقیہ ہے۔ پھر لکھا ہے ھذا منتہی الادوار، یہ ہر دور جہاں جا کر ختم ہو جائے گا اس کا مالک ہے قائم آل محمد۔ اب عرفاء کی نظر ایک جملہ کر رہا ہوں، یہ جملہ وہ جملہ ہے، قلب پر لکھ لیجیے گا اور ناز برداری کے ساتھ مجھ سے حوالہ طلب کر سکتے ہیں۔ سرکار قائم آل محمد سرکار کے لیے مولانا رجب البرسی اپنی کتاب مشارق الانوار میں سرکار کی یہ فضیلت کو درج کرتے ہوئے لکھا وہ وحدانیت الکبریٰ، قائم آل محمد وحدانیت کبریٰ ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس کسی کے ازالِ شک کے لیے اتنا سنا دوں، وحدانیت، وحدانیت، توحید جس کی ہوتی ہے وہ وحدانیت، یعنی خدا کو وحدہ لا شریک ماننا، اسے وحدانیت، اور یہ وحدانیت کا حق اللہ رکھتا ہے، وہ وحدانیت کبریٰ ہے قائم آل محمد۔ اب میں آپ کو بتا دوں کس پس منظر میں ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہے، تھوڑی سی معرفت کی ضرورت ہے، اور جب سن لو آل محمد کی تائید میں، اس سے انکار کے لیے آگے سوچ کو نہ بڑھاؤ، افکار کو نہ بڑھاؤ، اپنے قدم کو نہ بڑھاؤ، تسلیم کرنے کا نام ہے آل محمد کو۔ حضور وحدانیت الکبریٰ ہے قائم آل محمد، مطلب کیا ہے؟ حدیث سنا رہا ہوں، مولا سلامت رکھے، حدیث سنا رہا ہوں، والاقرار بولایت امیر المومنین تمام وحدانیت، علی کی ولایت کا اقرار ہی توحید کو کامل کرتی ہے۔ توحید تمام ہوتی ہے اقرار ولایت علی سے۔ نعرہ حیدری، یا علی توحید کیسا تمام ہوتی ہے میرے بھائی؟ اقرار ولایت علی سے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی وحدت، وہ وحدت کیسے ماننا ہے؟ واحد ماننا ہے۔ واحد کیا ہے؟ یہ عددی اعتبار سے واحد نہیں، تو عددی اعتبار سے واحد مانے اس نے اشیاء کی گنتی شمار کی، کل شیء قدیر کی گنتی نہیں۔ گنتی اللہ کا وصف نہیں بیان کر سکتی اس کے وحدت پر، جو گنتی میں شمار ہو جائے وہ خدا و خالق نہیں ہوتا، اشیاء ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہے۔ اس کا عہد ہونا نیومرک نہیں ہے، اس کا عہد ہونا عددی اعتبار سے نہیں۔ یہ معصوم سند دے رہے ہیں،
دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں ہوا احد بالولایہ، وہ واحد ہے، احد ہے ولایت کی بنیاد پر، عددی بنیاد پر نہیں۔ کیا کہنے سرکار کی معرفت کے لیے آج جملہ میں نے آپ کو دینا تھا، وحدانیت الکبریٰ قائم آل محمد، اور دوسرا جملہ فضیلت کا لکھا ہے وحجاب اللہ العظم الاعلی، اللہ کا اعظم اور اعلی حجاب ہے قائم آل محمد۔ کیا کہنے، جزاک اور اللہ کل خیر، گفتگو واہ کا واہ۔ آغاز یہاں کے بعد ہوگا، ایک جملہ یاد رکھ لیجئے گا، ھذا وجہ الذی یتوجہ الی الاولیاء، قائم آل محمد وہ چہرہ ہے اولیاء جس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کیا کہنے تھا، واہ 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 واہ۔ ھذا نباء العظیم، نباء العظیم ہے قائم آل محمد، صراط مستقیم ہے قائم آل محمد۔ اور ایک آخری ہمارے بھائی خصوصی مہدی صاحب کے لیے یہ آپ کو فضیلت سنا رہا ہوں، ھذا خاتم الالقاب الذاتیہ، قائم آل محمد وہ ذات ہے اور تمام القاب ذات ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے خبلا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ قائم آل محمد کی ذات محترم پر وہ ذات ہے جس پر تمام القاب ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنے تھا، جیے جیے زندگیاں جیے جیے۔ انشاءاللہ کل اور معرفت کی باتیں ہیں، اور ضمن میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ سنایا جائے گا۔ میں نے 5 آیتیں سنانی تھی اور روک دیا میں انشاءاللہ کل، کیونکہ وہ موضوع تھوڑا سا خشک نظر آ رہا تھا آپ کے لیے، تو میں نے یہ موضوع بیچ میں پیش کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو تشہد والا موضوع اور جو ہے القاب مولا کے سرکار کی فضیلتیں پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میں آپ کو پھر اسی کو کل تسلسل میں برقرار رکھیں گے کہ سرکار کے کچھ اور القاب میں سناتا چلو۔ اور ایک پیغام ہے آل محمد کا، اسے یاد رکھے، لا تکون ابن الدنیا، امام فرماتے لا تکون ابن الدنیا ولتکون ابن الآخرہ، دیکھو تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بن جاؤ۔ اور اتنا بتاؤں، آخرت لقب ہے میرے مولا امام زمانہ کا، جسے قائم آل محمد کے قرب جوار میں محبت ملنا پسند ہو تو آخرت کو اپناؤ، دنیا کو ٹھوکر مارو۔ اور آخرت وہی سورتی ہے جہاں ولایت علی اور محبت آل محمد ہو، اور لاکھ اپنے اپنے افکار سے کچھ کا کچھ کہہ لیتا ہے انسان، لیکن تب تک حق ادا نہیں کر سکتا جب تک حدیث نہ سنائی جائے۔ اور حدیثوں کے لیے میں آپ حضرات کے اذہان کو مقتل کی طرف موڑ رہا ہوں، اور یہ ساری خوشیاں اور غم آل محمد کے لیے جن کے قلوب میں ہوتے ہیں ان کے لیے حدیث سناتا ہوا ایک بات میں پیغام کے طور پر سنا رہا ہوں، میسج ہے۔ اپنے شیعہ ہونے پر یہ تعارف بھی اس حدیث سے لے لو اور فخر کرو۔ امام فرماتے ان اللہ یتلا الی الارض فاخترنا واختلنا شیعتنا یفرحون لفرحانا یحزنون لحزننا یبذلون اموالہم وانفسہم۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب زمین کی طرف متوجہ ہوا تو ہمیں برگزیدہ فرمایا، ہمارے سبب ہمارے شیعوں کو چنا۔ شیعہ وہ ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، جب ہم غمزدہ ہوتے ہیں تو وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ وَيَبْذَلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ، وہ شیعہ ہیں جو اپنے مال کو، جانوں کو، اولاد کو ہم پر قربان کرتے ہیں۔ حضور کیسے قربان کیا جاتا ہے؟ ان پر دور رہنے سے قربان نہیں کیا جا سکتا، تماشائیوں میں رہ کر اپنی قربانی نہیں پیش کی جا سکتی، اپنی جان کو پیش نہیں کیا جا سکتا، اپنی دولت کو لٹایا نہیں جا سکتا، دور رہ کر
اور صف آرا کے خیموں میں رہ کر نہیں ہوتا، حسین کے خیموں کے قریب آنا پڑے گا، آل محمد کی شیعت کو اپنانا پڑے گا۔ تو یقیناً کیسے جانوں کو قربان کیا جاتا ہے، جانوں کو بچا کر محفوظ رہ کر جانوں کو قربان نہیں کرنا، بلکہ قما زنی خون کا بہا کر جانوں کو قربان کرنا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کو سنایا ہوں میں، پھر بھی حضور یہ اور بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا ہی خنجر اور آپ کا سر ہے، جب آپ خما لگاتے ہو ایک دو مار کے اور ضرب کے بعد کوئی آ کر آپ کو روک لیتا ہے، لیکن ہائے نہ ہاتھ اپنا، نہ وار اپنا، نہ ہتھیار اپنی ہو، اللہ جانے کتنی بے رحمی سے آل محمد پر وار کرتے رہے ہوں گے وہ اشقیاء۔ کہیں پر علی اصغر کا وہ گلا یاد آتا ہے، کہیں پر جناب علی اکبر کا وہ زخمی سینہ یاد آ جاتا ہے، کہیں پر حضرت عباس کے منقطع دست مبارک یاد آ جاتے ہیں۔ ہم تو تذکرے میں یہ بیان کر دیتے ہیں اور آپ سن لیتے ہیں۔ یقین جانیے حضور آل محمد سے پوچھیں، اور خاص طور پہ جب مجالسوں میں چہرے پر تماچے مار کے کوئی روتے ہیں تو کوئی متعارض ہو جاتے ہیں، اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ میں تو آپ کو احادیث دے سکتا ہوں اس پر، عزائے حسین کے سلسلے میں زانوں پر ہاتھ مارنا، سینے پر ہاتھ مارنا، چہرے پر ہاتھ مارنا، یہ سب آل محمد کی احادیثوں میں لکھا ہے۔ غم آل محمد کے لیے یہ سب ہے، یہ سب کر سکتے ہیں حضور۔ یہ مودت کا زمرہ ہے اور ہر ایک کے مقدر مودت کا اظہار نہیں ہوتا۔ ارے خوشا بحال ہو ان شیعوں کو میرا سلام۔ اب محسوس ہو رہا ہے آپ کو بھی مجھ کو بھی کہ ہمیں جب عزاداری اور مجلس مقدر ہوتی تو ہم کبھی لو لعاب میں، کبھی اس قدر، کبھی کہیں پر مجلس کا آغاز ہو جاتا تو کبھی ہم باہر کھڑے ہو جاتے، کبھی مجلس ہوتی ہے تو کہیں کسی عذر کے سبب مجلس میں نہیں جا پاتے ہیں۔ آج جب سب بند ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو مجلسوں کی اہمیت اب ہو رہی ہے کہ ہائے کاش ہمیں مجلس میسر ہو جاتی، ہم جی بھر کے فرش عزا پر روتے۔ یقیناً میں آج فرش عزا کے ضمن پہ دو حدیثیں سنا دوں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ امام علی مقام اپنے دولت سرا میں مجلس حسین کا انعقاد فرماتے اور امام خود بنفس نفیس فرش کرنے لگتے۔ ایسے میں کوئی خادم اور غلام آتا اور کہتا مولا میں آپ کا ہاتھ بٹا دوں، مولا میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، تو امام فرماتے یہ کام مجھے بنفس نفیس انجام دینے دے، مجھے خود کرنے دے، فرش عزا مجھے اکیلے بچھانے دے، کیونکہ یہاں میرے بزرگ آتے ہیں، یہاں ہم میرے آبائے کرام آتے ہیں، میرا خانوادہ آتا ہے۔ اور امام کا یہ عمل ہوتا، دروازے پر جا کر دیوال کا انتظار کرتے اور دیکھے ذاکر اہل بیت کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے کہ امام انتظار کرتے ہیں اور دیوال قریب آتا ہے تو امام سے کہتے دیوال مجھے تیرا انتظار تھا، میری آنکھیں ترس رہی تھی کہ تو کب آئے گا، کب حسین کی مجلس کا ذکر کب آغاز ہوگا۔ حضور آج میرے مولا سرکار کی مجلسوں کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، یہ مولا سے دعا کرے کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، مولا علی کی شہادت کے ایام کی مجلس سے ہم منعقد کر سکے۔ حضور میں اتنا عرض کر دوں، آج ہم تڑپ رہے ہیں کہ مجلسوں کی اہمیت ہو رہی ہے کہ امام رضا دیوبل کو حکم دیتے جاؤ دیوبل ہمارے خانوادے کی مظلومیت کا تذکرہ کرو، ہمارے جد کے ذکر و مصائب کرو۔ دیوبل جیسے ہی امام رضا کے مصائب کا تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے مولا ایک فرزند رسول جو جسے زہر سے شہید کر دیا جائے گا، خراسان میں جسے زہر سے شہید کر دیا جائے گا، بس اتنا کہنا تھا۔ پردے کے گوشے سے ایک ضعیفہ بی بی آئی، آواز دینے لگی دیوبل تو نے بڑی قیامت کر دی کہ جیسے ہی تو نے خراسان اور 8ویں ولی کا تذکرہ کیا زہر لفظ کے حوالے سے، ارے امام رضا کی بہنیں بے ہوش ہو گئی۔ بس اتنا کہنا تھا، دیوبل کانپتا ہوا منبر سے اترا، کہا مولا یہ میں کیسے پڑھوں، میری آواز بلند شہزادیاں سنیں کہ ہائے مولا میں ذکر نہ کروں گا،
آئے یہ عالم ہوا کہ امام رضا کی بہنیں بھائی کی شہادت کی قبر سنی ہے، زہر کا تذکرہ سنا، اور سوکھے گلے پر چلتے ہوئے خنجر کو نہیں دیکھا، علی اکبر کی ایڑیاں اگڑتے نہیں دیکھا، حسین کے سینے پر بھالا لگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس طرح سے زینب 70 قدم کے فاصلے سے زینبیہ سے حسین کی قتل گاہ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ حسین کبھی زمین کربلا کو کہتے ہیں نشیب کی طرف چلی جا کہ میری بہن دیکھ رہی ہے۔ زینب دوڑ کر عرض کروں مولا یہ تیرا انتظام ہے، 10 محرم کے بعد جناب زینب اللہ آپ کے اکبر، چودہ کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ غربتا واہ مظلوم، اللہ اکبر، واہ غربتا واہ مظلوم، اللہ اکبر۔ کبھی دربار میں حسین کے سر کو دربار یزید میں جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے کرے حسین کو پھینکا جا رہا ہے، کبھی تنبور میں رکھا جا رہا ہے، کبھی سر حسین کے داڑھی میں یزید ملعون چھڑی پھرا رہا ہے، مبارک پہ چھڑی مار رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے حسین تو کتنی جلدی بوڑھا ہو گیا۔ تلوار کے گوشے سے علی کی بیٹی کو غضب آ گیا کہ خبردار یزید میرا بھیا بوڑھا نہ تھا، یہ تو علی اکبر کی موت نے میرے بھیا کو بوڑھا کر دیا۔ کیا بات اللہ میرے برادران جہاں جہاں کسی کتے زمین پر ازادار بستے مولا ان سب کو یہ مہلک بیماری سے محفوظ رکھے مولا پروردگار عالم، میرے تمام بھائیوں میرے تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے مولا، تمام مومنین جہاں جہاں جس کتے زمین پر بستے مولا ان کو اللہ